بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد اس میں الف لام ہے اور اس کے معنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ گبو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکشش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے۔ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش مصور کی یا صناع کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کی تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت کسی ایک قادر مطلق کی ہیں۔ ان کا کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا یا ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر اور بصیرت کی کوتاہی ہے، یعنی جتنی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کی سب اللہ نے بنائی ہے، تو یہ اللہ پاک کی اس قادر مطلق ہے تو یہ چیزیں بنائی ہیں۔ کوئی انسان ایسے بنا کر دکھائے، کوئی انسان آسمان بنا لے، کوئی انسان زمین بنا لے، زمین سے جو بنی ہوئی چیزیں وہ بڑی مشکل سے بناتا ہے، چاہے جا کے زمین بنائے، درخت لگائے، ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں، تو گویا کہ جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ گویا کہ اللہ کی ہی کی جاتی ہے۔ تو الحمد تمام تعریفیں سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو اللہ تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، جو اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جی اب بہت ساری چیزیں جو کھاتی پیتی نہیں ہیں تو ان کو کیسے پالتے ہیں اللہ پاک؟ تو ان چیزوں کی جو حقیقت ہے وہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، زمین و آسمان ہے، وہ کہ اس کی تربیت، اس کو گھڑنا، اس کو بنانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن، الرحمن الرحیم، یہ جتنے بھی عالم ہیں، کون سے عالم؟ ایک انسان ہے، دوسرا عالم دوسری مخلوقات بھی ہے، جنات ہیں، بہت بڑا نظام ہے جنات کا، اسی طرح فرشتے ہیں، اربوں خربوں فرشتے ہیں، پھر ان کی رہنے کی جگہ ہیں، پھر زمین ہے، 7 زمینیں، ان کے اوپر کی ساری چیزیں، زمین کے اندر پانی کا عالم ہے، اور زمین کے اوپر درختوں پہاڑوں کا عالم ہے، پرندے اور چرندوں کا عالم ہے، گویا کہ جتنے بھی عالم ہیں سارے عالم کا لفظ اس میں بہت سارے عالم ہیں، صرف انسانوں کا ہونا عالم نہیں ہے، ساری مخلوق ہے۔ اور فرمایا کہ الرحمن، الرحمن یہ بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا، رحمان مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اب رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق جو وہ کیا ہے کہ رحمان جو ہے وہ کہتے ہیں وہ رحمان دنیا میں بھی رحم کرنے والا، آخرت میں بھی رحم کرنے والا، کہ مسلمانوں پر بھی رحم کرنے والا، کافروں پر بھی رحم کرنے والا، اور رحیم صرف مسلمانوں پر اور آخرت میں رحم کرنے والا۔ اب کافروں پر کیسے رحم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ سزا کسی کو دے رہے، جہنم میں ڈال دیا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اب اس پر رحم کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ پاک اس سے زیادہ عذاب دے سکتے، جتنا عذاب اللہ پاک دے رہے ہیں جہنم میں پڑے، اللہ پاک اس سے زیادہ عذاب دے سکتے ہیں۔ مثلا شیطان ہے،
شیطان نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں اللہ پاک ہر چیز پر رحیم ہے، تو مجھ پر کیا رحم کیا؟ اللہ پاک نے شیطان پر کیا رحم کیا کہ جتنا اللہ پاک شیطان کو عذاب دیں گے اللہ اس سے زیادہ عذاب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، اب اسے زیادہ جو نہیں دے رہے یہ اللہ کی طرف سے رحم ہے۔ جی مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین وہ جو مالک ہیں روز جزا کے، قیامت کے دن، روز جزا سے مراد قیامت کا دن اس کے مالک ہیں، وہ ایک دن قائم فرمائیں گے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہوگا، سارا اللہ کی قدرت میں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی کہیں جا نہیں سکے گا، میدان سے بھاگ نہیں سکے گا، اس وقت سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جزا بدلہ، اب بدلہ جو ہے ایک تو جزا مطلب بہتر بدلہ، اچھا بدلہ، دوسرا معنی کہ جو کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، جو کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، کہ اگر اچھا کرے گا تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر برا کرے گا تو اس کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی پیش کرنا اور یہ وعدہ کرنا کہ یا اللہ ہم تیری ہی، ایاکا کو مقدم کیا نعبد، یا یہ ہوتا نعبد کا و نستعین کا، ہم آپ سے مدد کرتے، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو ایاکا اس کو مقدم کر دیا، تخصیص پیدا کر دی، حصر پیدا کر دیا، کیا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تخصیص کر دی، حصر پیدا کر دیا۔ اہدنا، اہدی واحد، صیغہ واحد، امر حاضر، دعا ہے، دعائیہ ہے کہ ہم آپ سے طلب کر، آپ ہمیں دیں ہدایت، اہدی ہدایت دیں، سیدھا راستہ دکھائیں، نہ ہمیں الصراط سیدھا راستہ، المستقیم سیدھا، الصراط راہ دکھائیں، المستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیں۔ کون سے والا راستہ؟ کن لوگوں کا راستہ سیدھا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، مراد دین کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اس سے مراد دین کا انعام، جن کو آپ نے دین دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دین دیا ہے، نیک لوگوں کو اللہ نے دین دیا ہے، صحابہ کرام کو اللہ نے دین دیا ہے۔ تو جن لوگوں کو آپ نے دین والی نعمت دی ہے، ان پر انعام فرمایا ہے، آپ ہمیں ان کے راستے پر چلائیں، نہ کہ ان پہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا ہے، یعنی جن پر آپ کی ناراضگی ہے، آپ کا غصہ ہے، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلائی ہو۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر آپ ہمیں چلائیں کہ جو گمراہ ہیں، اور گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلائیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور جو ہے فرمایا 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی، جن میں سے پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا کہ یہ تعریف کرے، میری تعریف کرنا چاہتے ہیں نا تو میری تعریف یوں کریں، اور دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگیں؟ یہ والی دعا مانگنا، روزی مانگنا، دنیا مانگنا، پیسہ مانگنا، یہ چیزیں، بیماریوں سے صحت، یہ چیزیں بھی بڑی مانگنی تو اللہ سے ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، لیکن بھائی اصل چیز کیا ہے؟ کیا اصل چیز روٹی پانی؟ ہم روٹی پانی کے لیے آئے ہیں دنیا میں، اصل چیز جو ہے کوئی مرتبے ہیں، کوئی دنیا ہے، کوئی بلڈنگیں ہیں، کوئی منازل ہیں، کوئی محل ہیں، گاڑی کار کوٹھی، اس کے لیے آئے ہیں دنیا میں؟ تو یہ نہیں ہے مقصد، یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، اسی مانگنی تو اللہ سے، تسمہ، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، لیکن مقدم کس چیز کو رکھنا ہے؟ ہدایت کو مقدم رکھنا ہے، اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی صفات بیان کی۔ جب کسی کی آدمی تعریف کرتا ہے عام لوگوں کی تو خوش ہو جاتے ہیں، تو جب بندہ اپنے اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اذا عطیت رضیت، اذا رضیت بارکت، لیس لی برکت نہایا،
فرمایا کہ جب بندہ میری عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، میں اسے خوش ہو جاتا ہوں، جب خوش ہوتا ہوں تو پھر نعمتیں برساتا ہوں، میری نعمت کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِذَا عُصِيتُ، جب نافرمانی کرتے ہیں، غضبت، تو میں غصے میں آ جاتا ہوں، وَإِذَا غضبت لعنت، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں، تو اور میری لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی تعریف کریں گے، جب اللہ کی تعریف کریں گے اللہ خوش ہو جائیں گے۔ جب خوش ہوتا ہے بادشاہ، عام بادشاہ، دنیاوی بادشاہ، اگر کسی کی تعریف سے، کسی کی خدمت سے، کسی بھی ایسے عمل سے خوش ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، اب بتا تجھے کیا چاہیے، مانگ، تو کیا مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی غالباً انس رضی اللہ عنہ تھے یا دوسرے صحابی، ان کی خدمت دیکھ کے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے پھر دعا کی، مانگا کہ یہ میرے لیے کرے۔ تو اب اللہ پاک جب آپ تعریف کریں گے اللہ کی تو اللہ خوش ہو جائیں گے، جب خوش ہو جائیں گے پھر اللہ پاک فرمائیں گے آپ کیا مانگتا ہے، تو اللہ اس سے پھر دعا کرو، کیا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، دین والا راستہ دکھائیں، اور وہ یا اللہ جن کو آپ نے انعام کیا ہے، جن کو نعمت سے نوازا ہے، دین عطا فرمایا، اللہ ان کے راستے پہ مجھے چلانا، اللہ مجھے وہ والا راستہ دکھائیں، وہ والا راستہ نہ دکھائیں جن لوگوں پر آپ غصے ہوتے ہیں، یعنی جو نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے آپ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ غیر سوائے ان لوگوں کے مغضوب، غضب کیا گیا علیہم جن پر، ولضالین، اور نہ ہی مجھے گمراہ لوگوں کے راستے پر چلائیں۔ جی اب سورہ فاتحہ کے فضائل، کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی صورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے وہ یہی صورت ہے، اور سورہ اقرا، مزمل اور مدثر کی چند آیات ضرور اس لیے اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل صورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ صورت فاتحہ ہی ہے۔ جن حضرات صحابہ سے سورہ فاتحہ کا اول ما نازلہ یعنی نزول میں سب سے پہلی جو سورت نازل ہونا منقول ہے، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری صورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی، شاید اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا، کتاب کو شروع کرنا۔ دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ایک حیثیت سے قرآن کا متن ہے، تعریف کرنا اللہ کی، توحید بیان کرنا اللہ کی، وحدانیت کو بیان کرنا اللہ کی، اور پھر جو اللہ سے ہی دعائیں مانگنا، مقصد بھی یہی ہے۔ تو گویا کہ یہ پورا متن ہوا، متن کے آگے جو ہے یہ سارا قرآن اس کی تشریح، اسی لیے بھی اس کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اور فرمایا قرآن کے مقاصد ایمان، عمل صالح دائرہ ہیں، اسی پر قرآن اترا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے۔ تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن یا ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ سمجھ گئے، اس کا نام ام الکتاب، ام القرآن وغیرہ، یا اس وجہ سے اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات، نظریہ سے خالی و ذہن ہو کر خالص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ قرآن کریم میں کوئی اور دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ یہ ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا یہ حسن حدیث صحیح ہے، اور بہقی میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین سورت جو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اب بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز
ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام صورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی صورت کا جز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ضرور ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک صورت کا جز ہے سورہ نمل، باقی صورتوں کا سورہ نمل میں بیچ میں آتی ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا اس کو بلقیس کو لکھا تھا تو اس میں بسم اللہ لکھی تھی، باقی جو ابتدا میں لکھی کہتے ہیں وہ ویسے شروع کرنے کے لیے تو ہے، سورت کا حصہ نہیں ہے، البتہ قرآن کا حصہ ہے جی۔ اور جو سورت کے شروع میں دو صورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن اور ہر مہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اخطأ، کہ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابوں میں بھی بسم اللہ سے کتابوں کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا جاتا تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرطبی روح المعانی میں قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم یعنی اہم کام، ہر اچھا کام، ہر ضروری کام کس سے شروع ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ بہرحال بسم اللہ کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دی۔ انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ وہ قدم بقدم اس حلف و وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل اور حرکت تمام معاشی اور دنیوی کاموں میں بھی ایک عبادت بنا دیا ہے۔ بہرحال ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اب ایک مسئلہ ہے کہ آیا قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے کے وقت کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا تعوذ؟ تو کہتے ہیں کہ اول تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ درمیان تلاوت بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس تمہید کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیے، آگے لمبی اس کی تفسیر ہے، اسم ہے، یہ لغوی تحقیق ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔